السلام علیکم، میں ہوں نور اور آپ سن رہے ہیں نور ناول نگری پہ گر مجھ سے محبت ہے۔ یہ اس کی 6 ایپیسوڈ ہے۔ کھانا تو ٹھیک سے کھائیں، انجی نے ان تینوں کو دو نوالے لے کر پیچھے ہٹتے دیکھ کر کہا۔ بس بھوک نہیں، اماں نے جیسے ہوکا بھرا۔ صبوحی نے تو 2 نوالے بھی نہیں لیے تھے۔ خوف اور دہشت سے ابھی تک اس کا رنگ اڑا ہوا تھا جیسے دھلا ہوا لٹھا۔ غضب خدا کا، کیا اندھیر مچ گیا ہے؟ اماں نے اٹھ کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے ٹھنڈی سانس لی۔ اماں، پہلی غلطی آپ کی ہے، آپ کو اس مرطوط کو سامان لانے کی اجازت دینی ہی نہیں چاہیے تھی۔ صبوحی، چلو اٹھ کر لیٹ جاؤ تم بھی، میں ابھی چائے بنا لاتی ہوں۔ اس نے پیار سے صبوحی کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ بیٹا غلطی کیسی؟ سامان لانے کے لیے بھلا میری اجازت نامہ چاہیے تھا اسے؟ خود ہی ٹرک بھر کر ان مشٹنڈوں کے ہاتھ بھیج دیا۔ میری تو سوچ کر روح کانپ جا رہی تھی کہ عین ٹائم پر عامر نہ آ جاتا تو آج ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہتے۔ واہ میرے مولا، کیسے تحت سے تختہ کر ڈالا ہے، اور منہ سے بھاپ نکالنے کا حکم نہیں۔ انہوں نے کن پٹیاں دباتے ہوئے آنکھیں بند کیں تو وہی وحشت بھرا خوفناک منظر ان کے چکراتے سر کو بھی چکرانے لگا۔ ان تینوں کی چیخوں سے در و دیوار تو کانپے ہی تھے، دروازے پر ہونے والی قیامت خیز دھڑ دھڑاہٹ نے ان کے لرزتے کانپتے دلوں کو بھی دہلا دیا تھا۔ عامر کو رب تعالیٰ نے نجات کا فرشتہ بنا کر بھیجا تھا اور یوں ہی ان کی خبر گیری کو چلایا تھا۔ انہوں نے اس منظر کی وحشت سے گھبرا کر بے اختیار آنکھیں کھول دی اور اپنی پائنتی سے سکڑی سمٹی صدیوں کی بیمار صبوحی کو کھینچ کر اپنے سینے میں سمو لیا۔ صبا ان کے دائیں جانب آ کر ہولے ہولے ان کا سر دبانے لگی۔ کیسی در بدری ملی ہے، اب تو ہی کرم کرنا، گھر سے بے گھر ہوئے بیٹھے ہیں۔ صحیح کہتے ہیں سیانے، وقت سے ظالم کوئی شے نہیں۔ کیسے چند مہینوں میں اس ظالم وقت نے ہماری زندگیوں کی شکل ہی بدل دی ہے۔ آج دوسروں کے در پر آ پڑی ہوں، تمہاری ساز کی کھوجتی نظریں اور سوال کرتی زبان۔ جو بیٹی کی آبرو جیسی نازک شے کا معاملہ نہ ہوتا تو انجی خدا کی قسم آج جیسا ستم تقدیر نے ڈھایا تھا، تمہاری ماں کی برداشت تحمل ضبط کا ہر بند ٹوٹ جانا تھا، چیخ چیخ کر واویلا کرنا تھا کہ ظالموں کو ایک بار اپنے ظلم پر آنسو بہانے ہی پڑتے۔ پر کیا کروں، جگر کے ٹکڑے کی عزت و آبرو رستے میں کھڑی تھی۔ اللہ جیسے آج تو نے حفاظت کی میری بچی کی، چادر کھسکنے نہ دی، ورنہ میں کمزور بے ہمت کس قابل ہوں میری دونوں بچیوں کی آبرو کی حفاظت رکھنا۔ تجھ سے بڑھ کر کوئی نگہبان نہیں، رکھوالا نہیں۔ اماں آنسوؤں کی جھڑی کے ساتھ ان دونوں کو اپنے بازوؤں میں زیر لب کہہ رہی تھیں۔ اماں، عامر کی امی کو کوئی شک تو نہیں ہوا؟ پھر میری جیٹھانی شمع بھی تو وہیں تھی، وہ تو ایسی جہاں دیدہ ہے، اڑتی چڑیا کے پر کتر، اور یہ تو ایسی بات ہے جو ان کے علم میں آ گئی۔ اماں، میں تو اپنے سسرال میں نظر اٹھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ انجی اٹھ کر ان کے پاس آ کر تشویشناک لہجے میں پوچھنے لگی۔ میری تو زبان زیب نہیں دے سکتی تھی اپنی بربادی کی کہانی سنانے کو۔ عامر نے ہمارے سامنے تو کچھ نہیں کہا، ان کے سوالوں کو ٹال کر ہمیں لیے اوپر آ گیا، بات کا پتہ نہیں۔ اماں کی تشویش کے جواب میں آہستہ سے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے بولی۔ اماں، اور سامان اپنے گھر کا کدھر رکھ کر آئیں؟ انجی نے پھر ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہیں اسٹور میں، پہلے کمرے میں رکھا تھا۔ آتے ہوئے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ کمرہ انہیں خالی چاہیے، ورنہ وہ سامان بیچ کر اپنا نقصان پورا کر لیں گے۔ اسٹور میں رکھ کر تالا لگا جاؤ، ہفتے بھر بعد آ کر لے جانا۔ بڑی عجلت اور جلدی میں ضروری سامان پتہ نہیں کیا کیا رکھا کیا نہیں، صبا کو ہی پتہ ہوگا۔ صبوحی تو بے ہوش ہو گئی تھی۔ اماں سر جھکائے کہہ رہی تھی اور صبا کی نظروں کے سامنے ذلت کی ان گٹھریوں کی فلم چلنے لگی۔ اپنے گھر کا وہ پیارا سامان جنہیں وہ بہنیں آج تک باوا آدم کے زمانے کے برتن کہتی تھیں، پلنگ، بستر اور کاٹ کباڑ، ان گھڑیوں میں کیسے انمول، پیارے اور نایاب لگ رہے تھے کہ جی چاہ رہا تھا ایک ایک کو اٹھا کر اپنے سینے میں چھپا لیں۔ ابا جس گلاس میں پانی پیا کرتے تھے، ابا کی پیتل کی نقشین پلیٹ جو اماں کے جہیز کی خاص نشانی تھی، ابا کو پلاسٹک کے برتنوں سے ہاتھ چیرتی پیتل کا گلاس، پیتل کی پلیٹیں، کٹوریاں، اماں کے جہیز کی وہ رنگین مدانی جسے اماں نے اپنے ماں کے ہاتھوں کی نشانی
گھر میں جوسر بلینڈر کے آ جانے کے باوجود جی جان سے لگا رکھا تھا ملتانی خیز، دریاں، گلٹیکس کی وہ گھسی پٹی اڑے رنگوں والی موٹی بیڈ شیٹس، شٹل کی رضائیاں، ابا کا دستی پنکھا، اماں کے جہیز کا پاندان جسے انہوں نے کبھی استعمال نہیں کیا تھا، ابا کے کمرے میں کارڈز پہ گلدانوں کے ساتھ سجا رکھا تھا، سردیوں کے کپڑے، سویٹر، شالیں، مفلر، ابا کے کوٹ جو اماں نے مونی کے لیے سنبھال کے رکھے تھے۔ صبا کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون سی چیز پھینکنے کے لائق ہے اور کون سی سنبھالنے کے۔ پہلے تو جی چاہتا تھا یہ کاٹ کباڑ جب بھی موقع ملے کسی گلی میں جاتے کباڑیے کے ہاتھوں بیچ ڈالے، اور آج وہ سب بڑی احتیاط اور دھیان کے ساتھ عامر بھائی کی جلدی کے باوجود سنبھالتی گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ دوبارہ اس گھر میں جانا سامان لانا نصیب بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ اسے اپنی کتابوں کا ذخیرہ یاد آنے لگا۔ میں چائے بنا لاؤں؟ انجی نے ان تینوں کو گمسم بیٹھے دیکھ کر کہا اور اٹھنے لگی۔ اس کے انداز میں کیا تھا کہ اماں نے صبا کو آنکھوں سے اشارہ کیا۔ میں چائے بنا لاتی ہوں انجی، تم صرف مجھے بتا دو چائے کی پتی اور سامان کہاں ہے کچن میں۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ انجی کی شادی کے بعد دوسری بار اس کے گھر آئی تھی۔ اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کچن ہے کس طرف۔ بالکل باہر نکل کر بائیں طرف ہے اور پہلے کیبنٹ میں ہی پتی پڑی ہے، چینی بھی، دودھ بھی چولہے پر ہی ہے۔ اچھی سی چائے بنانا خود میرے سر میں بھی بہت درد ہے۔ انجی نے تکلف برتتے ہوئے فوراً کہہ ڈالا۔ اسے بھی اندازہ تھا کہ مہمان ایک دو دن کے نہیں لگتے۔ عامر بھائی کچن میں تھے، کھڑے کھڑے کچھ کھا رہے تھے۔ آؤ صبا، آ جاؤ بھائی۔ وہ فوراً اسے دیکھ کر خوش دلی سے بولے تو کچھ جھجک سی گئی۔ وہ عامر بھائی میں چائے بنانے آئی تھی، آپ پئیں گے؟ وہ جھجکتے ہوئے چولہے کی طرف بڑھی۔ ہاں پی لوں گا، یہ انجی کدھر ہے؟ آتے ہی تمہیں کام پر لگا دیا۔ وہ سالن کے ڈونگے سے بوٹیاں چن چن کے کھا رہے تھے۔ اسے عجیب سا لگا۔ ساس پین یہ ہے۔ انہوں نے اسے یوں ہی کھڑے دیکھ کر سائڈ سے اٹھا کر اس کی طرف کیا، جیسے اس نے شرمندہ سا ہو کر پکڑ لیا اور پانی لینے لگی۔ میرا خیال ہے میں کل جا کر تم لوگوں کا ضروری سامان لے آتا ہوں۔ ویسے اس سارے کاٹ کباڑ میں کچھ ضروری تھا بھی صبا، یا پھر میرا پھیرا ضائع جائے گا؟ وہ ہڈیاں ڈسٹ بن میں پھینکنے کے لیے ذرا سا جھکے تو اس کے ساتھ لگے تھے۔ وہ تیزی سے چولہے کے اور قریب ہو گئی۔ ان کی بات اور حرکت دونوں ہی بہت اچانک تھے۔ صبا کو فوری طور پر کوئی جواب نہیں سوجا۔ لگتا ہے تم نے مائنڈ کیا، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ یہ لو پتی اور چینی، انہوں نے کہتے ہوئے دونوں ڈبے نکال کر اسے تھمائے اور پکڑتے ہوئے پھر ان کی انگلیاں اس کے ہاتھوں کو چھو گئیں۔ اس کے سارے بدن میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ اس وقت عامر بھائی کی امی ہانپتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئیں۔ ان کے سانس کے تیز تیز چلنے اور بولنے کی آواز پر عامر بھائی دروازے کی طرف بڑھے۔ صبا میری چائے بھی اندر ہی لے آنا، وہ لاتعلق سے انداز میں کہتے ہوئے باہر نکل گئے تو جیسے اس کے لیے فکر و انداز کا نیا درک وا کر گئے۔ ابا آپ ہمیں لاوارث کیا کر گئے؟ ہم تو جیسے راستے میں بڑا مال بن گئے ہیں، ہر آتا جاتا چھو کر دیکھنے ٹٹولنے یا جانچنے پر پرکھنے نظریں گاڑنے کے بہانے ضرور چھو کر گزرتا ہے۔ اور اماں آپ ہمیں یہاں کس بھروسے کس امید کے سہارے اٹھا لائی ہیں سائبان کی تلاش؟ اماں پتہ نہیں زمانہ ہمارے ساتھ کیا کر ڈالے، صرف ایک لمحے کی پکڑ۔ اس کے دماغ میں جھماکا سو ہوا۔ اماں ایک لمحے کی پکڑ؟ خالہ اماں اور عبید الرحمن کے بے آسرا بے ٹھکانہ ہونے کا جو رویہ آپ نے اختیار کیا، اماں آپ کی تقدیر کو وہ اتنا پسند آیا کہ اس نے اس بدصورت رویے کو ہم سب کی تقدیر کا انمٹ لکھا بنا دیا۔ اماں یہ کیا کر ڈالا آپ نے؟ بد دعائیں ضروری تو نہیں زبان سے دی جائیں یا لفظوں میں بولی جائیں۔ اماں ایک نظر آہ بھری، رشک بھری ایک نظر جو ان دکھی دلوں نے جاتے لمحے آپ کے بھرے پڑے گھر میں ڈالی۔ اماں آج اس ایک پل کی گرفت میں آتے ہیں۔ اماں بڑی بری پکڑ ہوئی ہے ہماری، اس ایک لمحے کے ہاتھوں کیسے تاوان ادا کریں گے ہم؟ کیسے؟ بھیڑوں اور لٹیروں کے نرغے میں آ گئے ہیں، بچنے کی صورت کوئی نہیں۔ اماں کفارے کا بندوبست کریں، اللہ کے لیے تاوان کی کوئی صورت سوچیں، ورنہ اس نے سر پتھر کی سلیب پر پٹخ دیا۔ ساس پین میں کھولتا پانی شو شو کر رہا تھا اور وہ جیسے ارد گرد سے بے خبر اپنی کھولن میں کھول رہی تھی۔ آنٹی آپ بالکل پریشان نہ ہوں، اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھیں۔ اس بدمعاش مالک مکان سے تو میں سمجھ لوں گا جو اس کی گھٹیا بیٹوں نے حرکت کی ہے۔
عامر بھائی اماں کو تسلی دے رہے تھے۔ تم کیا کرو گے؟ اس کا گربان پکڑو گے جا کے؟ آج کل کا کون سا زمانہ ہے یوں ہاتھا پائی کا؟ جو ہو گیا دفع کرو۔ ایسے بے حیاؤں کو تو اپنی عزت کا خیال نہیں ہوتا۔ تم کیوں گند میں ہاتھ ڈال کر اپنی عزت خراب کرو گے؟ باقی تمہاری یہ بات صحیح ہے کہ اس گھر کو اپنا ہی سمجھے۔ بیٹی کا گھر بھی تو اپنا ہی ہوتا ہے۔ پرانے زمانے کے لوگ بیٹیوں کے گھر رہنا تو کجا، وہاں کا پانی بھی پینا اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے۔ پر اب وہ سب جہالت اور فضول کی غیرت کی باتیں ہوتی تھیں۔ اب تو یہ نہ وہ پہلے جیسے لوگ رہے، نہ ان کی باتیں، اور نہ یہ جاہلانہ رسم و رواج۔ نئے وقت کے نئے تقاضے، نئی رسمیں۔ اب تو بھائی بیٹے بیٹی میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا۔ پہلے بیٹی ہوتی تھی تو لوگوں کے گھر میں جیسے صفِ ماتم بچ جاتا تھا، پر اب تو بیٹے بیٹی کی پیدائش پر برابر خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ لوگ بیٹیوں کو بیٹوں سے بھی بڑھ کر تعلیم دلوا رہے ہیں۔ اب بھلا کیا فرق رہ گیا؟ بیٹی ہو یا بیٹے کا گھر، لڑکیاں بھی کما رہی ہیں، لڑکے بھی۔ دن رات کا فرق مٹ گیا، اچھائی برائی اور نیکی بدی سمجھی جانے لگی۔ ہاں بھائی، قرب قیامت ہے، ہر بات الٹ ہو گئی ہے، درست سمجھی جانے لگی ہے۔ ہاں بہن، ہم لوگ اچھے وقتوں میں جی لیے، آج کل کے زمانے میں اللہ کی پناہ۔ انجی کی ساس بولنے پہ آئیں تو بولتی چلی گئیں۔ انہوں نے کیا کیا نہیں کہہ ڈالا، وہ بھی جسے انہیں چند گھنٹوں یا چند دنوں بعد کہنا تھا، پہلی ہی نشست میں کہہ گئے۔ اماں کا سر جھکا تو جھکتا ہی گیا۔ انجی اور عامر بھائی کی کھسیاہٹ میں پہلو بدلنے لگی، ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے۔ وقت کیسے ہاتھ بھر بھر کے تماچے لگا رہا تھا اور وہ منہ آگے کیے یہ تھپڑ کھانے پر مجبور تھے۔ وہ کچھ دیر اور بیٹھیں اور ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں، جن کا لب لباب بھی یہی تھا کہ انسان کو برے دنوں کے لیے کچھ بچا کر رکھنا چاہیے، جو آڑے وقت میں اور کچھ نہیں تو اس کے سر کی چادر تو بن سکے۔ میری مثال لے لو بہن، مرد کے بغیر زندگی گزاری، بیوہ کیا ہوئی؟ قدرت نے جیسے ان 4 بچوں کا مجھے باپ ہی بنا ڈالا، نہ کوئی ڈگری نہ کوئی ہنر ہاتھ میں۔ آپ لوگوں سے بھی برے دن دیکھے، پر اللہ کا شکر ہے اس نے دکھ بڑھا دیا تو سمجھ بھی دی۔ جو تھوڑی بہت زمین تھی اسی پر 2 دکانیں اور 4 چوبارے ڈال کر کرائے پر دیے، اور آخر آدھی زندگی ایک کمرے میں گزار کر ان بچوں کو پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل کیا۔ آج الحمدللہ ہزاروں لاکھوں سے اچھے ہیں، بس اللہ برا وقت ڈالے تو جھیلنے کا حوصلہ ہمت بھی دے۔ ان کا لیکچر تمام ہی نہیں ہو رہا تھا، انجی نے اٹھ کر چائے کے برتن سمیٹے اور صبا کو اشارہ کرتی باہر نکل آئی۔ غلطی کی اماں نے ادھر آ کر، کہتی بھی رہی ہوں وہ موہنی عورت بھی کہیں ہوگی، پل میں نیک اور ہمدرد اور دوسرا پل ظالم اور سنگ دل، تانے باز، لگی لپٹی رکھے بغیر محمل میں جوتی مارنے والی۔ بندہ چند گھنٹے تو صبر کر لیتا ہے، اچھی تسلی دینے آئی ہیں، اگلے کا کلیجہ چھلنی کرنے۔ پہلے اماں اتنی دکھی بیٹھی ہیں اور تانے دے رہی ہیں جیسے ہم نے شوق سے یہ مصیبتیں اپنے گلے میں ڈالی ہیں۔ بس اسی ڈر سے میں تم لوگوں کو ادھر لانے کے خلاف تھی۔ وہ چائے کے برتن دھوتے ہوئے ہاتھ کی رفتار سے زیادہ زبان چلا رہی تھی۔ پہلے تو صبا کے جی میں آئی 2-4 ٹھیک ٹھاک سنا دے، مگر پھر اسے یاد آیا وہ کچھ بھی سنانے کی پوزیشن میں نہیں، صرف سن سکتی ہے ہر کڑوی کسیلی ناپسندیدہ ناگوار بات، میٹھی گولی کی طرح۔ وہ آنکھوں سے چشمہ اتار کر دوپٹے کے پلوں سے صاف کرنے لگی۔ انجی کی ساس کے سیڑھیاں اترنے کی آواز آئی تو انجی نے وہیں ٹوٹی بند کر دی۔ آ جاؤ اندر چل کر بیٹھیں، اماں سے رات کو پکانے کے لیے پوچھوں۔ وہ آدھے دھوئے آدھے گندے برتن یوں ہی چھوڑ کر اندر آ گئی۔ آنٹی جی، اب صبح مجھے پلاٹ کے پیپرز نے، میں انشاءاللہ ہفتے بھر کے اندر سودا کر کے آپ کو چھوٹا موٹا گھر دیکھ دوں گا۔ آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ میرے کئی دوست ہیں جو اسٹیٹ ایڈوائزر ہیں، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ عامر بھائی کا جوشیلا انداز پتہ نہیں صبا کے اندر کیسی گھنٹیاں بجا رہا تھا۔ عامر بھائی پہلے بھی ان کے گھر آتے رہے، گھنٹوں بیٹھے رہتے، مگر شاید ہی انہوں نے 1-2 منٹ لگاتار ایسی ہوش اخلاقی سے کبھی بات کی ہو۔ وہ اسے ہاتھ سے کم گو، بے نیاز اور لیے دیے رہنے والے شخص لگے تھے، مگر ابا کے انتقال کے بعد، وہ آج صبح ہونے والے واقعے کے بعد، وہ اسے یکسر بدلتے ہوئے انسان دکھائی دے رہے تھے۔ کیسے ہے؟ اچھے یا برے؟ اس کا دل فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ جی اماں، عامر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ صبح ہی انہیں کاغذ دے دیں۔ اب ہمارے سوا آپ کا ہے کون؟ مونس چچا تو جان چھڑوا کر
बेगानों की तरह पिंडी भाग गए। कितनी अब्बा ने अपने बहन भाई के लिए जान मारी। सारी जिंदगी हमारी ज़रूरतें के आगे इनकी ख्वाहिशात को हमेशा फोकियत दी। आज कैसे सख्ती के वक्त में छोड़ कर चले गए। चलो अल्लाह मालिक है, अब आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आमिर कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। अंजी अम्मा के कंधे दबाते हुए यहाँ आने के बाद पहली बार कदरे मोहब्बत फिक्रमंदी से कहने लगी, और सभा के अंदर इसके नरम लहजे पर भी घंटी सी बज उठी। वो सर झुकाकर अपने हाथों की तरफ देखने लगी। लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया है, हर एक पर शक करने लगी हूँ, बहन और बहनोई पर भी। हद है। भला अम्मा हमें लेकर कहाँ जाएंगी? इनके सिवा वाकई इस वक्त और है भी कौन? वो अपनी छठी हिस्स को झिड़कते हुए कहने लगी। और ये भी सच है कि इसकी छठी हिस्स ने हमेशा खतरे के वक्त बिल्कुल दुरुस्त वक्त पर घंटी बजाई थी। बचपन से लेकर आज तक वो इसे अपनी एक्यूरेट सिक्स सेंस के बायस बहुत सी नाखुशगवार सजाओं से बची थी। इसके बाद भी कई अलार्मिंग सिस्टम ने इसकी मदद की। हाला अम्मा की आमद और इनकी खामोशी ने, फिर अब्बा की बीमारी के पहले दिन से वो इस जानका लम्हे से बाखबर हो चुकी थी जो चंद माह बाद वकूअ पजीर होकर रहा। और अब आजकल तो जैसे खबरदार आगे गढ़ा है, वो खाई है, वो कुआं है, इसके अंदर जैसे बड़े बड़े लाउड स्पीकर चीखने लगते थे। पर वो क्या करती, आगे ही नहीं पीछे भी कुआं और खाइयां ही थी। ठीक है बेटा, जो तुम कहो, अल्लाह के बाद इस वक्त तुम ही लोगों का आसरा है। सुबह ऑफिस जाते हुए पेपर्स ले जाना, खुश रहो, अल्लाह तुम्हें इस नेकी का अजर दे। अम्मा ने सुबूही का सर थपकते हुए थके थके से लहजे में कहा और आंखें मूंद ली। ठीक है अम्मा, आप लोग आराम करें, मैं ज़रा खाने का इंतज़ाम कर लूँ। सबा तुम भी लेट जाओ। आमिर आप ज़रा मुझे कुछ चीज़ें ला दें मार्केट से, अंजी कहते हुए शौहर को लेकर बाहर निकल गई। सबा लेट जाओ बेटा और लाइट बंद कर दो, आंखों में चुभ रही है। अम्मा शायद रोना चाह रही थी। इसने लाइट बंद कर दी और आहिस्तगी से इनके पैरों के पास लेटकर सोचने लगी। नींद तो अब रात की बहुत कम मेहरबान होती थी, इस वक्त सोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अम्मा एक बात कहूँ? नीम तारीख कमरे में लेटी वो कितनी देर छत की कड़ियां गिन रही थी। अम्मा तस्बीह हाथ में लिए पता नहीं पढ़ रही थी या यूं ही कुछ सोच रही थी। ऊपर वाले छोटे कमरे में अंजी ने इन तीनों के लिए 2 पलंग लगा दिए थे। ये कमरा पहले स्टोर रूम रहा होगा या किसी मुसर्रफ के बगैर सफाई करने के बावजूद बसांत सी आ रही है इस कमरे से। कमरे के दोनों खिड़कियां खुली थी और पंखा भी चल रहा था। वो बरसों बाद अपने घर के अलावा कहीं और सो रही थी। तीनों को ही अजनबी बिस्तर और बेसाहिबान का कड़ा साया जैसे इनके सरों पर नंगी तलवार लिए खड़ा था। और जो कुछ आज हुआ या अगर हो जाता, एक ही वसवसा नींद उड़ाने को कम था। वो पहली बार ऐसी किसी कड़ियों वाली छत के नीचे सोई थी। 3 बार दोनों तरफ से इन कड़ियों को गिन चुकी थी। ये क्या कह रही थी तुम? बाहर अंधेरा था, चांद की आखिरी तारीखें थी, सितारों भरा आसमान चांद के बगैर कैसा वीरान सा लग रहा था। अम्मा इसकी खामोशी से उकताकर बोली, अम्मा आप वाकई प्लॉट के पेपर्स आमिर भाई को दे देंगी सुबह? वो सोचकर बोली, हाँ तो और क्या करूं, खुद तो इन कामों की रत्ती बराबर समझ नहीं, खुद से कर लेती, अब तो भरोसा करना पड़ेगा। अम्मा मुतज़ब्ज़ब से अंदाज में बोली, गोया इनका दिल भी गुम में था। अम्मा वो उठी और खुले दरवाजे से बाहर झांककर वापस इनके पलंग पर आ बैठी। अम्मा तजर्बा तो आमिर भाई को भी इन कामों का ज़रा नहीं, वो इस वक्त महज हमारी हमदर्दी के जोश में ये सब करना चाह रहे हैं। और प्रॉपर्टी के मामले में आपको भी मालूम है कितना वक्त लगता है। और आमिर भाई सुबह ऑफिस गए, रात को लौटे, तो हमारा काम किस वक्त करेंगे? अगर खुद नहीं करते, अपने किसी जानने वाले के सुपुर्द कर देते हैं, तो सोचें वो किस दर्दमंदी से इस काम में दिलचस्पी लेगा। इधर इस वक्त कोई भी आने वाला नहीं, फिर भी वो हासे मुहतात अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी, फिर क्या करें? अम्मा भी तकिए के सहारे जरा सा उठकर बैठी, सुबूही दोनों की तरफ देख रही थी। फिर अम्मा, चचा जान सुनेंगे तो वो अलग नाराज होंगे। देखा था ना आपने, पहले महज आमिर भाई का जिक्र ही किया था कि वो गुस्से में आ गए। जो भी है, अब्बा की बीमारी से लेकर दुकानें बेचने और दूसरे काम देखने के सिलसिले में चचा जान ने जिस तरह हमारी मदद की है, ख्याल रखा है, दिल से या कोशिश की है, इसकी तो आप भी गवाह हैं। इनकी नाराजगी,
وہ چپ کر گئی تو کتنے لمحے اماں سے بھی بولا نہیں گیا۔ کیا کریں پھر اب، عامر کو کہہ بیٹھی ہوں۔ وہ بات گنوانے کے خیال سے پریشان ہو کر بولی، پھر اماں، عامر بھائی سے جو رشتہ ہے اس کے لحاظ سے اگر وہ دیر سویر کرتے ہیں تو آپ بار بار ان سے تقاضا یہ تکرار نہیں کر سکتی، اور ہم زیادہ دن یہاں پڑے بھی نہیں رہ سکتے، یہاں زیادہ دن ہمیں رہنا بھی نہیں چاہیے۔ کیا اماں، میرا تو ادھر ابھی دم گھٹ رہا ہے، پھر انجی کی سانس کی باتیں، کیسے انہوں نے ہمارے منہ پر ہمیں شرمندہ کیا، جیسے ہم جان بوجھ کر ان کے گھر آ بیٹھے ہیں۔ اماں، اگر کچھ نہیں ہوتا تو صبح ہوتے ہی آپ خود مجھے یا صبا کو لے کر جو پراپرٹی ڈیلر تھا چچا جان جس سے بات کر کے گئے تھے اس کے پاس جائیں، جتنی جلدی ہو جائے اماں ہم یہاں سے نکل سکیں۔ صبوحی روندے ہوئے آواز میں کہتے ہوئے اماں کی دوسری جانب آ کر لیٹ گئی۔ یہ سب اتنا آسان کب ہے میری بچیوں، پھر میں عدت میں ہوں، یوں جگہ جگہ بے گھر ہو کر پھرنا، میں تو ڈھنگ سے شوہر کی موت کا حق بھی ادا نہیں کر پا رہی۔ میرے مالک مجھے معاف کر دیجیے۔ اماں نے ہوکا سا لیا، اور تم دونوں کی باتیں بھی صحیح ہیں، یہاں رہنا دشوار ہی نہیں شرمناک سا بھی ہے، اور عامر کے ساتھ رشتے کی نزاکت اس کام سے اسے دور رکھنے کا اشارہ دے رہی تھی۔ میں خود بھی سمجھتی ہوں، مگر اس وقت چاروں اور جو اندھیرا سا ہے اس میں مجھے کچھ سجھائی ہی نہیں دیتا سوائے اس کے کہ کس طرح تم دونوں کو کسی محفوظ چار دیواری میں لے کر چھپ جاؤں۔ اس کے لیے چاہے کوئی بھی مددگار بنے۔ مونس کی ناراضگی کا مجھے بھی خیال ہے، سچی بات یہ ہے کہ اس کی ناراضگی کم نہیں کر سکتے، وہ ہمارا اتنا خیال کرتا ہے۔ ایسے کرتے ہیں، صبح تمہارے چچا کو فون کرتی ہوں، ساری دکھ بھری کتھا کہہ سناتی ہوں، منت کرتی ہوں جیسے تیسے بھی ہو کچھ دن نکال کر ہم دکھیاریوں کے لیے کچھ بندوبست کر جائے، پھر چاہے ہم روکھی کھائیں یا فاقے کریں یا تکلیف انہیں نہیں دیں گے۔ تو صبح عامر بھائی سے آپ کیا کہیں گی؟ صبوحی بولی، کہہ دوں گی کا کاغذ تو مونس کے پاس ہیں، تم ویسے کسی ڈیلر سے کہہ دو، اگر کوئی اچھا گاہک ملتا ہے تو تمہارے چچا کو فون کر کے پنڈی سے بلوا لیں گے۔ اماں نے گہری سانس لے کر کہا۔ اماں، ہم کہیں اور نہیں جا سکتے؟ صبوحی پھر بولی۔ کہاں جائیں میری بچی، یوں لگتا ہے خدا کی خدائی تمہارے باپ کے جاتے ہی سکڑ گئی ہے، ابھی باقی کا سب خیر خیریت سے ہو جائے اس کی دعا کرو۔ انہوں نے تسبیح والا ہاتھ اوپر کر کے تسبیح شروع کر دی۔ اماں، اگر بندے سے بھول چوک سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ صبا تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، توبہ کر کے کفارہ ادا کرے۔ اماں فکر بھرے لہجے میں بولی، اور انجانے میں کسی کا دل توڑ ڈالے، آہوں اور امیدوں بھرے دل کو ٹھوکر لگا دے اور بعد میں اسے احساس ہو تو؟ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی، اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے توبہ سے بڑا اور کوئی طریقہ نہیں۔ اماں اسی لہجے میں بولی، انہیں صبا کے سوالوں کا سیاق و سباق کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، ان کے دماغ کی رسائی وہاں تک تھی ہی نہیں جہاں سے وہ یہ سوال کر رہی تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سلامت رہیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔